ایک مرتبہ حضرت عمر تہجد کے وقت مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے کہ گھر سے دو عورتوں کی بات کرنے کی آواز آئی۔ آواز سے اندازہ ہوا ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک جوان ہے۔ وہ بوڑھی عورت جوان عورت سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی، جو تم نے دودھ نکالا ہے اس میں پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور یہ اچھی قیمت پر فروخت ہو جائے۔ بیٹی نے جواب دیا، امیر المومنین حضرت فاروق نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی نہ ملائے، اس لیے ہمیں نہیں ملانا چاہیے۔ جواب میں ماں نے کہا، بیٹی، ام المومنین یہاں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں، اگر تم نے پانی ملا دیا تو وہ کون سا تمہیں دیکھ لیں گے؟ وہ تو اپنے گھر میں ہوں گے، اس وقت رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، اس لیے اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ تم نے پانی ملا دیا ہے؟ جواب میں بیٹی نے کہا، اماں جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا حق اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گی۔ دروازے کے باہر حضرت عمر فاروق یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے معلومات کرائی کہ یہ خاتون کون ہے، یہ بیٹی کون ہے۔ معلومات کرانے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کا نکاح کا پیغام بھیجا اور اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون کے خاندان میں ان کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جو مسلمانوں کے پانچویں خلیفہ راشدین کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فکرہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اس لڑکی کو بلا کر کہا، بیٹی، میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں۔ بیٹی نے جواب سنا تو کہا، کون سی؟ حکم فرمائیے آپ۔ حضرت عمر فرمانے لگے، جب میں روزانہ تیار ہو کر امور خلافت کے لیے گھر سے نکلنا چاہوں تو تم نے میرے قریب آ کر مجھے وہی سبق یاد دلا دینا ہے۔ اس نے پوچھا، کون سا سبق؟ آپ فرمانے لگے، وہی سبق جو تم نے ماں کے سامنے کہا تھا، عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے۔ وہ بچی ہر روز آپ کے گھر سے نکلتے وقت یہ بات یاد لایا کرتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دل پر اس فکرے کی ایسی چھاپ لگ گئی تھی کہ تنہائی میں بیٹھے بیٹھے خود بخود کبھی کہہ اٹھتے تھے، عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے۔